حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ خواتین خیرات کرو اگرچہ وہ تمہارے زیورات ہی میں سے کیوں نہ ہو، یعنی عورتوں کو آپ نے خاص طور پر تلقین کی، خیرات کی۔ زینب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن کر جب میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس پہنچی تو میں نے ان سے کہا کہ تم ایک مفلس آدمی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرو کہ اگر میں تم پر اور تمہاری اولاد پر خرچ کروں تو یہ کافی ہوگا یا نہیں۔ یہ لفظ آتا ہے نا، اتجزئ الصدقۃ عنہما، کیا کافی ہو جائے گا صدقہ ان دونوں کی طرف سے، یعنی ان دونوں کو دینے پر، ورنہ پھر دوسروں کو صدقہ دوں۔ زینب کہتی ہیں عبداللہ نے یہ سن کر مجھ سے کہا کہ تم ہی جاؤ۔ زینب کہتی ہیں میں گئی اور دیکھا کہ ایک انصاری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھی ہے، اور اس کی حاجت بھی میری ہی حاجت کی مانند تھی، وہ بھی یہی بات دریافت کرنے آئی تھی۔ زینب کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی ہیبت تھی۔ دفعتاً ہمارے پاس بلال آئے، ہم نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ دو عورتیں دروازے پہ بیٹھی ہیں اور دریافت کرتی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہروں اور ان یتیم بچوں کو جو ان کی پرورش میں ہیں صدقہ دیں تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ اور آپ سے یہ ذکر نہ کرنا کہ پوچھنے والی عورتیں کون ہیں۔ زینب بیان کرتی ہیں کہ بلال چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ دونوں عورتیں کون ہیں؟ بلال نے کہا ایک انصاری عورت ہے، دوسری زینب ہے۔ آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ کی بیوی۔ آپ نے فرمایا ان کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک ثواب تو قرابت کا اور دوسرا صدقے کا۔ کتنا زیادہ عورت کے حقوق کو اس طرح پروٹیکٹ کیا گیا، خاص طور پر وہ عورتیں جن کو شوہر کی طرف سے مالی مشکلات کا سامنا ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ خاص طور پر صدقے کی تعلیم دی، اور وہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن، تم زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، کثرت سے لان تان کرتی ہو، یعنی ڈانٹ ڈپٹ بچوں کو، ادھر ادھر ہر ایک چیز کو، تو تمہیں خیرات کرنی چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان کے گناہوں کا کفارہ کس میں ہے۔ اور پھر دوسری وجہ آپ نے بتائی تھی کہ تم خاوند کی ناشکری ہوتی ہو، وہ جتنا بھی احسان کرے تو تم نہیں مانتی اس کو۔ اس ناشکرے پن کا بھی کفارہ اور ازالہ کس میں ہے؟ صدقے میں۔ اب جب صدقے کی بات آئی تو وہ کہتی ہیں کہ میں گھر پہنچی، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو اہلیہ تھی وہ ہنر مند تھی اور اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا کرتی تھی اور اس سے کمائی کرتی تھی۔ اب عبداللہ بن مسعود کچھ نہیں کماتے تھے، فقیر آدمی تھے، سب ذمہ داری انہی کی تھی۔ وہ واپس آئی، جب سنا کہ صدقہ خیرات کرنا ہے تو گھر آ کر کہنے لگی کہ دیکھو تم تو ایک مفلس آدمی ہو اور آپ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے، لہذا تم جا کر یہ پوچھ کے آؤ کہ میں تم پہ اور تمہاری اولاد پہ جو خرچ کرتی ہوں وہ میرے حق میں صدقہ لکھا جائے گا، کیا کافی ہوگا صدقہ؟ یہی صدقہ کافی ہے یا اس کے علاوہ میں باہر بھی کروں؟ زینب کہتی ہیں کہ عبداللہ نے سن کے مجھ سے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاتا پوچھنے، تم خود ہی جاؤ۔ یہی جھگڑے ہوتے ہیں نا گھروں میں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ کام نہیں کر رہے، دوسری طرف مسئلہ بھی نہیں پوچھ کے دے رہے، ایسے میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا حق بنتا تھا؟ کیا کریں؟ یہ ہم جیسا کوئی ہوتا وہاں تو کیا کرتا؟ لڑائی جھگڑا، ہاں ٹھیک ہے تم نہیں پوچھتے تو ناصر میں تمہیں نہیں دیتی، میں دے رہی ہوں کسی اور، کہتے جاؤ خود پوچھو۔ اب دیکھیں وہ خود چلی جاتی ہیں، کیوں چلی جاتی ہیں؟ وجہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے نا، تو جس کو کچھ کرنا ہو وہ رستہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو کرنا ہے اور صحیح چیز کرنی ہے اور بہتر کرنی۔ اگر تمہیں دینا بہتر ہے تو تمہیں ہی دوں گی، اور اگر کہیں اور دینا بہتر ہے تو میں پھر جا کے پوچھ کے کسی اور کو دیتی ہوں۔ یعنی بعض خواتین کو بالکل ایگزیکٹلی اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، نہ شوہر کمائے اور نہ شوہر کوئی کام کر کے آئے۔ اب نعوذ باللہ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوئی توہین مقصود نہیں، اللہ کے واسطے اس کو الٹ مانے میں نہ لے، صرف یہ ہے کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، وہ نئی ذمہ داریاں لیتی بہت ساری، یا یہ کہ ان کے اوپر کوئی اور ذمہ داری ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ صحابہ میں سے تھے، ان کی دلچسپی سارا وقت پڑھنے پڑھانے سے ہو سکتی، ان کو دلچسپی نہیں دنیا کے کسی کام سے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ہر مرد کی شادی ہونی ہے، ہر عورت کی ہونی ہے، اب کسی کا کسی سے تو واسطہ پڑے گئی، آپ کتنا بھی اچھا رشتہ تلاش کر لیں، کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں نا سوچ سمجھ کے رشتہ کریں،
بھئی کسی نہ کسی کے پلے تو کسی نے پڑنا ہی ہے. مسئلہ تو پھر جس کے بھی پلے پڑ گئے، اگر آپ کے نہیں کسی اور کے، تو مسئلہ تو وہیں رہا. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے؟ پھر نباہ کے طریقے سوچے جائیں، ایڈجسٹمنٹ کے طریقے سوچے جائیں، ورنہ پھر خود کو اذیت دینا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خود چلی جاتی اور جا کے حضور کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں. وہاں ایک اور عورت بھی پہنچی ہوئی ہے جن کا بالکل یہی مسئلہ ہے، کامن مسئلہ ہے، یونیورسل پرابلم ساری ایجز میں. اور ان عورت کو بھی آج ہی کیوں یہ مسئلہ پیش آیا؟ کیونکہ وہ بھی بات سن کے گئی ہوگی، حدیث سن کے گئی ہوگی، اور ان کو بھی یہی خیال آیا کہ اچھا اب کیا ہو. بہرحال اب وہ کہتی ہیں کہ حضور کی ہیبت ایسی تھی کہ اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر جائیں. اب جب بتایا تو بلال باہر نکلے، کیونکہ بلال ایک طرح سے دربان کا کام بھی کرتے تھے، آپ کے خادموں میں سے بھی تھے. تو بلال سے کہا کہ دیکھو ہم یہ دو عورتیں دروازے پہ بیٹھی ہیں اور جن کا سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، جاؤ تم پوچھ کے آؤ کہ اگر ہم اپنے شوہر پر اور ان یتیم بچوں پر جو ہماری پرورش میں ہیں ان پہ خرچ کریں تو کیا یہ ہمارے لیے صدقہ شمار ہوگا؟ اور ساتھ ہی یہ نہیں بتانا کہ پوچھنے والا کون ہے. یہ بھی اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی مثال تو خود حضرت خدیجہ کی ہے، جنہوں نے اپنے شوہر پر خرچ کیا. ان کو کیا صلہ ملا اس کا؟ سب میں زیادہ مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، لیکن انہوں نے بغیر کسی آر کے اپنے شوہر پہ خرچ کیا. اگرچہ وہ ایک مشن میں تھا لیکن پھر بھی خرچ کیا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے سلام آیا اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری آئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ دو خواتین ہیں جو اپنے شوہروں پہ اور بچوں پہ خرچ کرنے والی، اور ان کو کیا خوشخبری دی گئی کہ تمہارے لیے تو دگنا اجر ہے. شوہر خرچ کرے تو ایک اجر ہے، بیوی خرچ کرے تو دگنا اجر ہے، اور وہ صدقہ بھی شمار ہوگا. اسی لیے بیوی شوہر کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے، جبکہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا.